بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی المہند علی المفند میں موجود سوالات کے جوابات کے بارے میں۔ 14 سوالات کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 15واں سوال ہے، هل ترون احدا افضل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکائنات؟ تمہاری کیا رائے ہے کہ مخلوق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی انسان ہے؟ سوال یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے؟ کیا مخلوق میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہے؟ جواب: اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق کافتاً۔ ہمارا عقیدہ، ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمیں محبوب ہیں، اور جو قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور آپ کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ عند اللہ تعالی لا یساویہ احد بل ولا یدانیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القرب من اللہ تعالی والمنزلۃ الرفیعۃ عندہ۔ آپ کا درجہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ کوئی شخص بھی آپ کے برابر نہیں کا، برابر تو دور کی بات ہے، کوئی اللہ کے ہاں جو آپ کا مرتبہ ہے اس کے کوئی قریب بھی نہیں ہے۔ بالکل مساوی ہونا تو دور کی بات، اس مساوی ہونے کے قریب بھی کوئی نہیں ہے اللہ کے ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے۔ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمُ الْأَصْفِيَاءِ وَالنَّبِيِّينَ كَمَا ثَبَتَ بِالنُّصُوصِ وَهُوَ الَّذِي نَعْتَقِدُهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ تمام نبیوں میں سب سے آخری پیغمبر ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ نصوص سے ثابت ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا 15واں سوال کہ کائنات میں سب سے زیادہ مرتبہ اور درجہ کس کا ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نمبر 16، اتجوزون وجود نبی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو خاتم النبیین؟ کیا تم لوگ اس بات کو جائز قرار دیتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا وجود ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہیں؟ وقد تواتر معنی قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو تواتر سے ثابت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وعلیہ انعقد الاجماع، اور حضور کے ختم نبوت پر تو اجماع منعقد ہے۔ کیف رأیکم فی من جوز وقوع ذلک؟ تمہاری کیا رائے ہے جو اس کو جائز سمجھے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، مع وجود هذه النصوص، باوجود یہ کہ نصوص موجود ہیں کہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ وهل قال احد منکم او من اکابرکم ذلک؟ کیا تمہاری یہ رائے ہے یا تمہارے اکابر میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ تو گویا 16واں سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، اور آپ کی نبوت آخری نبی ہونا تواتر سے ثابت ہے اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اب جواب یہ دیا ہے، اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا، ہمارا عقیدہ اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے، ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ ہمارے اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں، آقا ہیں، محبوب ہیں، قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وثبت باحادیث کثیرۃ، اور یہ بات بہت ساری روایات سے ثابت ہے، اور وہ روایات معنی کے اعتبار سے تواتر کے درجے میں ہے، وباجماع الامت، اور امت کے اجماع سے۔ وحاشا ان یقول احد منا خلاف ذلک، اور یہ بات تو بہت بڑھ کر ہے، حاشا اور کلا کہ ہم میں سے کوئی آدمی یہ بات کہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، فَإِنَّهُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلنَّصِّ الْقَطْعِيِّ الصَّرِيحِ۔ جو آدمی اس کا انکار کرے گا تو وہ شخص تو کافر ہوگا، اس لیے کہ وہ صریح اور قطعی بات کا منکر ہے۔ یعنی جواب یہ ہوا کہ ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور جو آپ کو آخری پیغمبر نہیں مانے گا یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہوگا تو امت کا اجماع ہے کہ وہ شخص کافر ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اب یہاں یہ جو عبارت تھی یہ کس بنیاد پر ہے تو آگے وضاحت ہے۔ یہ در حقیقت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1297 ہجری کی کتاب تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر ہے، اس کی تشریح میں حضرت نے یہ پورا رسالہ لکھا ہے۔ اس رسالے کے اندر حضرت نے تشریح کرتے ہوئے ختم نبوت کی بھی وضاحت کی۔ اب اس ختم نبوت کے معنی کو غلط لیا گیا، اور احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں 3 صفوں کی عبارت کو جوڑا، صفحہ نمبر 12، صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 2، 12، 24 اور 2 ان کی عبارات کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد اس سے یہ نتیجہ اخذ کر کے لیا گیا جو عربی میں ذکر کیا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، تو وہ نبی کی نبوت کے آنے کے قائل ہیں، اس وجہ سے پھر حرمین کے علماء نے تکفیر کی، تو گویا ان کی طرف اس بات کی نسبت کی گئی ہے، حالانکہ وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آ سکتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں۔ اب حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے کیا بات بیان کی ہے؟ اصل میں انہوں نے ایک علمی انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا، وہ یہ تھا حضرت نے ختم نبوت کی 2 قسمیں بیان کی کہ ختم نبوت کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے ختم نبوت زمانی، ایک ہوتا ہے ختم نبوت ذاتی۔ ختم نبوت کی کتنی قسمیں؟ 2، ختم نبوت ذاتی، ختم نبوت زمانی۔ ختم نبوت زمانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں، آخر میں آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی ہیں، کوئی نیا نبی بن کر آپ کے بعد نہیں آئے گا، تو آپ کا زمانہ آخری ہے، اس وجہ سے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت زمانی، اور ایک ہے ختم نبوت ذاتی۔ ختم نبوت ذاتی اسے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبیوں کی نبوت کی انتہا ہے، تمام نبیوں کی نبوت کی انتہا آپ پر ہے، اور آپ کو جو اللہ نے نبوت عطا کی ہے آپ مرکز ہو، آپ کی نبوت بذات ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت بالعرض ہے، ہر بالعرض چیز کا اختتام ہوتا ہے بذات پر۔ کوئی بھی عوارض ہوتے ہیں نا، وہ جا کر ختم کس پر ہوتے ہیں؟ ذات پر۔ جیسے تقریب الفہم کے لیے ممکنات کہاں جا کر ختم ہوتے ہیں؟ واجب الوجود پر۔ ہم سب ممکنات ہیں، تو ہر ممکن لذاتی دوسرے کا محتاج ہے، وہ بھی ممکن ہے، وہ تیسرے کا محتاج ہے، تو یہ سلسلہ چلتے چلتے جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ اللہ کے بعد اللہ اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی جو نبوتیں عطا فرمائی گئیں وہ گویا نبوتیں بالعرض، اور حضرت نے اسے سمجھایا حضور کی نبوت بذات، تو گویا تمام انبیاء کی جو نبوت ہے وہ حضور کے واسطے سے۔ اسی لیے جو یہ ایک مفہوم ہے کہ آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، یہ الفاظ تو موضوع ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، لیکن یہ جو مفہوم ہے کہ آپ کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، آپ کی وجہ سے اللہ نے کائنات کے نظام کو بنایا، آپ کو عزت اور مرتبہ دیا، یہ مفہوم ثابت ہے، الفاظ ثابت نہیں ہے، مفہوم اس کا ثابت ہے۔ تو حضور کا درجہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، دیکھیں سورج کی جو روشنی ہے وہ ذاتی ہے، اور باقی ساری چیزوں کی روشنی عارضی ہے، وہ مستفاد من الشمس ہے۔ چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، وہ سب سورج سے ہے، تو سورج بذات ہے، باقی بالعرض ہے۔ اس لیے جب وہ بذات آ جاتا ہے تو بالعرض کی روشنی باقی نہیں رہتی۔ تو اب دیکھیں جب سورج آ جائے تو ستارے موجود ہوتے لیکن ان کی روشنی نظر نہیں آتی، ستاروں کی روشنی نظر نہیں آتی کیونکہ بذات آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری زمانے میں بذات آ گئے، اب سب کی نبوت جو تھی وہ ختم ہو گئی، اپنے اپنے دور میں سب نبی تھے، اب آپ کی نبوت بذات قیامت تک کے لیے باقی ہے، آپ کی نبوت اصل ہے۔ آپ کی نبوت بذات اس لیے سب سے پہلے نبوت آپ کو ملی ہے،
سب سے پہلے آپ کو نبوت ملی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوہ، متى وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا آدم بین الروح والجسد، آدم بین الروح والجسد، مجھے اس وقت نبوت مل گئی جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب متى جعلت نبیا، آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا جب حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ ایک روایت میں جب ان کا جو بنایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو مٹی کا خمیرہ لے کر انہیں بنانا تھا، اس دوران اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اب دیکھو نبی آپ اس وقت ہیں، تو آپ کے بعد نبی آتے گئے نا۔ حضرت فرما رہے ہیں صرف اس اعتبار سے زمانی نہیں ہے کہ وہ ذاتی ختم ہو جائے، اگر اس طرح ختم ہو جائے گا پھر تو آپ سب سے پہلے نبی ہو، تو سب سے پہلے آپ کو نبوت ملی، تو گویا آپ کی نبوت ختم نبوت ذاتی بھی ہے کہ آپ کو ملی، پھر اوروں کو نبوت ملی، اور زمانی بھی ہے کہ آپ زمانے میں سب سے آخر میں آئے۔ تو انہوں نے حضور کی اس طرح اس کو بیان کیا۔ اب حضرت کی تعبیر کیا تھی؟ انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا بالفرض اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تب بھی آپ کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب دیکھیں وہاں لفظ بالفرض، یعنی اول تو کوئی نبی آئے گا نہیں، لیکن بالفرض و محال، یہ ایسے جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب کوئی بولے قرآن کے اندر تو یہ موجود ہے کہ آلہہ ہو سکتے، بھائی اللہ نے کہا بالفرض، تو وہاں بھی مراد تھا بالفرض و محال، ہوگا نہیں، لیکن بالفرض اگر آ بھی جائے تب بھی کہا حضور کے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کا خاتم النبیین ہونا پھر بھی برقرار ہوگا۔ اب یہ تو حضور کا مقام مرتبہ انہوں نے زیادہ بیان کیے، نہ کہ مقام کو کم کیا۔ پھر اس پر صراحت موجود ہے، یہ 3 عبارات میں پڑھ رہا ہوں جو حضرت کی اپنی کتابوں کی عبارتیں، جس میں حضرت نے خود کہا کہ جو حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار کرے، آپ کو آخری پیغمبر ہونا جو اس کا انکار کر دے گا، تو فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ خود ختم نبوت زمانی کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ حضرت کی کتاب ہے مناظرہ عجیبہ، مناظرہ عجیبہ، اس کے صفحہ 39 پر ہے کہ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے، خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے، ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں، ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں، سو اگر ایسی باتیں جائز ہوں تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، سو اگر ایسی باتیں جائز ہوں تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے۔ اس تہمت کے جواب میں ہم آپ پر اور آپ کے اہل ملت پر 1000 تہمتیں لگا سکتے ہیں، ہم آپ پر اور آپ کے اہل ملت پر 1000 تہمتیں لگا سکتے ہیں۔ حضرت نے جب اسی وقت جواب دے دیا تو دیکھیں کہ خاتمیت زمانی ہمارا دین و ایمان ہے، تو حضرت اس کو کس میں شمار کر رہے ہیں؟ دین و ایمان میں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں کہا وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، اور ایسے الزام اگر ہم لگانا چاہیں تو ہم بھی ہزاروں الزام لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح مناظرہ عجیبہ اسی کے صفحہ 3 پر ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے، حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے، اور یہ بات بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ اول المخلوقات ہیں، یہ بھی مسلم ہے کہ آپ اول المخلوقات ہیں۔ نمبر 3 اسی کتاب کے مناظرہ عجیبہ صفحہ 69 پر ہے، ہاں یہ مسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے، ہاں یہ مسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے۔ تو دیکھیں حضرت صرف اس کو مان ہی نہیں رہے بلکہ اس کو اجماع سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 3 پر مناظرہ عجیبہ میں ہے خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے، خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا حضرت کی اپنی کتابوں میں تصریحات موجود ہیں کہ حضرت خاتمیت زمانی کے قائل ہیں، اور جو اسے تسلیم نہیں کرتا اس کو حضرت کافر کہتے ہیں۔ تو جو ختم نبوت کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ البتہ حضرت کی عبارت کی توجیہ یہ تھی کہ خاتمیت کی کتنی قسمیں؟
دو قسمیں خاتمیت ذاتی اور زمانی، انہوں نے اتنا آگے بڑھ کر گئے، انہوں نے کہا ہم زمانی کے بھی قائل ہیں اور ذاتی کی بھی قائل ہیں، اور جو تعبیر تھی وہ بالفرض کی تھی، بالفرض اگر کوئی نبی آتا بھی تب بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں کہ وہ حضور کو نبی نہیں آخری مانتے، انہوں نے خود صراحت کی اگر کوئی مانے گا تو وہ کافر ہوگا۔ تو بہرحال اس سوال کا جواب یہ ہوا کہ یہ جو حضرت کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ نسبت ٹھیک نہیں ہے، حضرت اس کے قائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے، اور تفصیلاً تحذیر الناس میں اس کو وضاحت بھی کی ہے، اور اپنی دوسری کتاب آب حیات میں بھی۔ نمبر 17واں سوال ہے، هل تقولون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفضل علینا الا كفضل الاخ الاکبر علی الاخ الاصغر لا غیر؟ کیا تمہاری رائے یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ہم حضور کو فضیلت نہیں دیتے مگر اتنی دیتے ہیں جس طرح کہ بڑے بھائی کی فضیلت ہوتی ہے چھوٹے بھائی پر، اس کے علاوہ نہیں؟ یعنی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا مقام اتنا ہے جس طرح بڑے بھائی کا مقام ہوتا ہے چھوٹے بھائی کی بنسبت، یعنی تم حضور کو بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہو؟ یہ سوال ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ لیس احد منا ولا من اسلافنا الکرام معتقدا بهذا البتہ، یہ رائے نہیں ہے ہماری اور نہ ہی ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا عقیدہ ہے، اور یہ بات یقینی بات ہے، یقیناً یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ولا نظن شخصا من ضعفاء الایمان ایضا، اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان آدمی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا، کمزور سے کمزور مسلمان بھی یہ عقیدہ نہیں رکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کس طرح بڑا بھائی اور یہ چھوٹا بھائی ہے، بلکہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس له فضل علینا الا کما یفضل الاخ الاکبر علی الاصغر، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہیں جس طرح کہ ہم میں ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر ہوتا ہے۔ فنعتقد فی حقہ انہ خارج عن دائرۃ الایمان، اور ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں جو آدمی یہ گمان کرے گا وہ آدمی ایمان سے خارج ہے۔ تو گویا ہمارا عقیدہ کیا ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہے کہ صرف حضور کا اتنا مقام ہے جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے پھر چھوٹا بھائی ہوتا ہے، ہم تو ایسے آدمی کو ایمان سے خارج سمجھتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے کس کی عبارت کو لے کر اعتراض کیا ہے؟ وہ در حقیقت حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1246 ہجری، ان کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کا صفحہ 130، اس میں ایک حدیث ہے، اس کی تشریح میں حضرت نے بات کی۔ حدیث یہ ہے، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور تم اپنے بھائی کا اکرام کرو، تم اپنے بھائی کا اکرام کرو۔ اب دیکھو یہاں حدیث میں لفظ کیا ہے؟ اکرموا اخاکم، کہ تم کس کا اکرام کرو؟ اپنے بھائی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تعبیر کس سے کیا؟ بھائی سے کیا۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید نے اس روایت کا ترجمہ کیا، ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند و بالا ہے، اور یہ جو کہا گیا تم اپنے بھائی کا اکرام کرو، انہوں نے تقریب الفہم کے لیے سمجھایا حضور بمنزل اس طرح جس طرح کہ ایک بڑا بھائی ہوتا ہے، لیکن مقام مرتبہ ان کا سب سے بلند ہے، اور ہم اس طرح جس طرح کہ ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یعنی صرف انسان ہونے میں، بشر ہونے میں، باقی مقام اور فضیلت میں تو کوئی بھی حضور کے مساوی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اگر یہ بھائی کا لفظ استعمال کیا تو یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ دیکھیں قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے بھائی کی تعبیر اختیار کی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی طرح وَإِخْوَانُ لُوط۔ اب یہ سب جگہ بھائی کا لفظ استعمال ہوا، تو پھر تو معاذ اللہ کہیں فتویٰ اوپر تک جائے اللہ رب العزت کے بارے میں بھی، تو بھائی کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن خود کہہ رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں دینی لحاظ سے بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا، تو اب یہ روایت موجود ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، یعنی میں تو آپ کے لیے دین میں بھائی ہوں، تو کیا یعنی میری بیٹی سے آپ کا نکاح ہو سکے گا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا، یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 760، آپ نے فرمایا انت اخی فی دین اللہ و کتابہ،
انت اخی فی دین اللہ و کتابہ، تو میرا بھائی ہے اللہ کی کتاب اور دین میں۔ انت اخی فی دین اللہ و کتابی، تو اللہ کی کتاب اور دین میں میرا بھائی ہے۔ اب آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اس سے کیا معلوم ہوا؟ آپ نے اب جو اس کو بھائی کہا وہ دینی اعتبار سے کہا، تو اس سے معلوم ہوا وہ حقیقی اور نسبی بھائی نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے بھی لفظ استعمال کیے نا۔ زید کے لیے آپ نے فرمایا کہ زید تم ہمارے لیے اخونا و مولانا، اخونا و مولانا، زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے، یعنی گویا بمنزل ہمارے سردار ہے، یا بعض نے آزاد کردہ غلام ہے۔ تو صحیح بخاری صفحہ 372، تو دیکھیں آپ نے اخونا ہمارا بھائی ہے، تو آپ نے زید کو کیا کہا؟ اپنا بھائی کہا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا اشرکنا یا اخی فی دعائک، اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسنا، پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک کرنا بھلانا نہیں، ہمیں دعاؤں میں شریک کرنا۔ تو آپ نے حضرت عمر کو اپنا بھائی قرار دیا۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوئی دعاؤں کی درخواست کرنا جائز ہے۔ جیسے ایک طریقہ ہے، کہتے ہیں جی دعاؤں میں یاد رکھو، تو اگر کوئی کہے کہ اس جملے کے لیے تو اس کا ثبوت بھی اس سے اشارتاً ہوتا ہے، تو بہرحال آپ نے حضرت عمر کو یہ جملہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے دنیا اور آخرت کی سب دولت پیسہ مل جائے اتنی خوشی نہیں جتنا اس جملے پر کہ حضور نے مجھے اپنا بھائی کہا۔ آپ نے جو کہا کہ اشرکنا یا اخی، مجھے بھائی کا، ساری دنیا مل جائے اتنا خوشی نہیں جتنا حضور کے اس جملے پر۔ تو گویا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استعمال فرما رہے۔ آپ نے روایت پڑھی ہوگی صحیح بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے تو آپ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا وددت انا قد رأینا اخواننا، وددت انا قد رأینا اخواننا، میں چاہتا ہوں کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابی ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے، یعنی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرے اوپر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو حضور نے ہم سب کو بعد میں ایمان لانے والوں کو اپنا بھائی کا۔ تو اب یہ روایت صحیحین میں موجود ہے۔ معلوم ہوا لفظ بھائی کہنا کوئی گستاخی نہیں ہے، البتہ اگر عقیدہ کوئی یہ رکھے، معاذ اللہ کوئی یہ رکھے کہ حضور کا مقام اسی طرح جیسے میرا بڑا بھائی ہے زید عمر بکر اور میں ہوں، تو یہ تو گستاخی اور کفر ہے۔ صرف لفظ بھائی کا اگر کسی نے استعمال کیا جبکہ اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے موافق ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے، کائنات میں کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، تو ایسا عقیدہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات بھی روایات میں بھی ہے۔ اور نمبر 2، دوسری بات میں نے عرض کی، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی جو دیگر کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ تشریحات منقول ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا بڑی تعریف اور منقبت کی اور آپ کے اوصاف بیان کیے۔ تقویت الایمان میں بھی ہیں، اسی طرح ان کی دوسری کتاب صراط